السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے۔ آج سورہ نساء کی 55 اور 56 نمبر آیت ایک ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ پھر ان میں سے بعض ان چیزوں کے پر ایمان لے آئے ہیں اور بعض نے انکار کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے دہکتا ہوا جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے، اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یہودیوں میں بعض ایسے تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو کہ تنہا ایمان نہیں لے آئے بلکہ دوسرے لوگ جو ایمان لا رہے تھے ان کو روک رہے تھے۔ صدا یعنی ان کے راستے کی رکاوٹیں بن رہے تھے، ان کے راستوں میں رکاوٹ ڈالنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا بھڑکتا شعلہ قرار دیا ہے ان کے لیے، اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، جو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے دہکتی آگ ہے کہ ان کی کھال ایک جلے گی دوسری اس کی جگہ بنا دی جائے گی۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ دوسری کھال کا کیا قصور ہے، اسے کیوں جلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دوسری بھی ہے اور پہلی بھی ہے، اور بہترین مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا۔ جس طریقے سے پہلی اینٹ کو توڑ کر جب دوسری اینٹ بنائی جاتی ہے تو وہ دوسری اینٹ پہلی ہی ہوتی ہے، حقیقت میں واقعیت اس کی پہلی ہی اینٹ کی ہے، صورتاً دوسری ہے لیکن واقعاً پہلی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کھال بھی ہے۔ یہ سزا تمام ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ضد پر اڑے رہے ہیں اور ہر وقت نئی نئی ضد سامنے لاتے ہیں، نئے نئے فتنے لے آتے ہیں سامنے۔ اسی لیے ہر لمحہ نئی کھال اگے گی، اور نئی جو کھال اگے گی اس پہ نئی ضد اور نئے بہانے کی طرح نئی کھال پر انہیں عذاب ملے گا۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے میں بھی مخالفین دین بہانے باز ایسے موجود تھے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو انہیں بھی جو ایسی آیتوں کا انکار کرتے تھے ائمہ معصومین علیہم السلام اسی آیت سے جواب دیتے تھے۔ چنانچہ ابن ابی العوجہ جیسے بے دین اور دشمن دین کو ہمارے چھٹے امام نے اسی طرح کا جواب دیا ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ نئی کھال نئی اینٹ کی طرح ہے۔ اس آیت کے پیغامات، پہلا پیغام یہی ہے، کافروں اور منکروں کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بدلناہم جنودا، کھالیں بدلتی رہیں گی، ہر کھال پہ نئی کھال آتی رہے گی، کبھی ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا عذاب، نئی کھال سخت ترین عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے ہے، کیونکہ جلنے میں جب کھال جلتی ہے تو جلنے میں کھال سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اگر یہی آگ ہڈیوں تک پہنچ جائے تو درد کم ہو جاتا ہے،
لہذا ہے بدلناہم جنودا، یعنی ہڈیوں تک نہیں، کھال بدلتی رہے گی، جلتی رہے گی۔ تیسرا پیغام، معاد جسمانی ہوگی، قیامت کے دن جسم پلٹائے جائیں گے۔ بدلناہم جلودا، تو یہ خود کھال یعنی جسم پلٹائے جائیں گے قیامت، معاد جسمانی ہے فقط روحانی نہیں ہے۔ چوتھا پیغام، ہرگز کافروں کا عذاب ان کی عادت نہیں بنے گا کہ وہ عادت ہو جائے گی، اب وہ جل رہے ہیں تو اسی میں ان کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے کیونکہ جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے پھر اس پہ انسان نہ خوش ہو پاتا ہے نہ غم اٹھاتا ہے، عادت ہو گئی ہے۔ تو اب ہر لمحہ نئے عذاب کا مزہ چکھیں گے، لیذوقوا العذاب، یعنی ہر لمحہ ہر گھڑی نئے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے یہ، اور یہ ہمیشہ رہے گا، یہ وقتی نہیں ہوگا، عادت نہیں بنے گا۔ پانچواں پیغام، دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفار کو جہنم میں جلانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ عمل ہے، اور کوئی بھی طاقت اس عمل سے خدا کو روک نہیں سکتی ہے۔ دوزخ کے عذاب سے جو اللہ نے معین کر دیا ہے اس سے کوئی بچا سکے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ عزیزاً حکیمہ، عملی زندگی میں اگر انسان زندگی میں ضد اور انکار سے خود کو دور رکھے تو یہ بہترین کامیابی ہے، اور یہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی کھال کے عذاب سے انسان محفوظ رہے گا۔ خدایا عذاب آخرت اور عذاب دنیاوی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔